سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت کی ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے عیاں ہے۔ عدالت عظمیٰ کے روکنے کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا ہے۔ بل 10 اپریل کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے بل روکنے کا طلا حکم جاری کیا تھا۔ یقیناً، اور اس بل کے ذریعے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سو موٹو کی پاور ہے وہ چیف جسٹس سے لے لی جائے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے اور ساتھ ساتھ مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سو موٹو مظلوموں کے لیے لیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے لیا جاتا ہے، اس طاقت کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو اپنے لیے خود کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ ان کی مدد کرتی ہے سو موٹو کی طاقت سے۔ لیکن میں ایک اور چیز یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم کہ جس آئین کو بنانے والے، جس قانون کو بنانے والے انگریز تھے، انگریزوں نے اپنے ہاں سو موٹو کی پاور ختم کر دی ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی ہے۔ تو یقیناً انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے پاور ختم کی ہوگی، لیکن اس پاور کا اگر صحیح استعمال ہو تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ۔ لیکن صدر عارف عربی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ دستخط نہیں کریں گے، اسمبلی واپس بھیج دیا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو آٹومیٹکلی طرح وہ بل بن بھی تو جاتا ہے نا، 10 دن تک آئی تھنک سو ویٹ کیا جاتا ہے۔ وہ 10 دن ہو چکے ہیں، ویٹ کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ عدالت نے منع کر دیا تھا، عدالت نے ایکشن لے لیا تھا کہ یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ساری صورتحال میں سراج الحق صاحب جو ہے اس وقت ثالثی کے کمیشن پہ ہیں، کیا وہ کامیاب ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، ان کی اپنی رائے کیا ہے وہ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اور بڑی دھواں دار انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ابھی کب سے کچھ دیر پہلے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کنسنسس کریٹ کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ چلیں انہیں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سراج صاحب، سپریم کورٹ ایک طرف کہہ چکی ہے کہ 14 اپریل کو الیکشن کرانے کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا، سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی بھی کوشش ہے، اگر حکومت عید الاضحیٰ کے بعد ایک ساتھ انتخابات کے لیے رضامند ہو جاتی ہے تو اس کا قانونی راستہ پھر کیا نکلے گا؟ ویسے سپریم کورٹ کے ججز کو جو آج ہم نے دیکھا اور چیف جسٹس کو سنا تو اس میں بھی لچک تھا، اور وہ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی بات پر متفق ہو جائے تو اب یہ سیاسی لیڈروں کا بھی امتحان ہے کہ لڑنا ہے یا آپس میں بیٹھ کر ایک تاریخ پر متفق ہونا ہے۔ ہمارا یہ مشورہ یہ ہے کہ لڑنے کے نتیجے میں سیاست اور جمہوریت ختم ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کے چونچ اور دوسرے کے دم، تو ماضی 77 میں 97 میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں ان کا اختیار ان سے چھین لیا جاتا ہے اور پھر کوئی اور اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ رائٹ تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آپ نیگوشیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان انتخابات میں ڈیڈ لاک کہا جا رہا ہے کہ آ رہا ہے، پی ٹی آئی اور حکومت اب بھی میز پر نہیں آ پا رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں گے، کنسنسس کریٹ کر پائیں گے؟ بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ دیکھیے، میں حکومت اور اپوزیشن میں اس طرح ثالثی نہیں کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان کوئی صلح کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ میں خود اس الیکشن کا ایک سٹیک ہولڈر ہوں اور خود چاہتا ہوں کہ الیکشن ایسے موقع پہ ہو جائے جس کے نتیجے میں پاکستان کی بہتری ہو، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ایک الیکشن کی بجائے 4 الیکشن مشکل ہے۔ آپ صوبہ پنجاب میں پہلے کریں گے، پھر کے پی کے میں بھی کریں گے تو 2 صوبوں کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یہاں فساد اور خانہ جنگی ہوگی گلی گلی کوچے کوچے میں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے۔ 77 میں اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ٹکڑوں میں الیکشن 77 میں ہو رہا تھا تو پھر کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور نتیجتاً پھر مارشاء اللہ آیا، 90 دنوں کے نام پہ آیا تھا، اور پھر وہ 10-11 سال وہ مارشاء اللہ ہم بھگتتے رہے۔ تو اس لیے میں نے وزیر اعظم پاکستان سے بھی، پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان سے بھی، اور پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں سے بھی اور دوسرے دوستوں سے اسی پر بات کی ہے کہ پارٹی سیاست ہر ایک کی اپنی ہے، لیکن اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ایک تاریخ کے تعین پر ہم اتفاق کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک لیڈر کے کہنے پر یا کسی اور لیڈر کے کہنے پر نہیں۔ الیکشن کا حصہ دار ایک پارٹی نہیں ہے، 23 کروڑ عوام اس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ساری میں پی ٹی آئی انتخابات کروائے جائیں، حکومت کا سٹانس ہے کہ جی وقت پر الیکشن ہوں،
जमात इस्लामी किस तरफ खड़ी, क्योंकि आप लोग तो अब तक कराची में मेयर के इंतखाबात का फैसला नहीं ले सके आप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जो सुर्ख लकीर दोनों ने खींचे हैं उनसे हट जाए, 2 कदम पीछे, और एक ऐसे तारीख़ पे आ जाए जो सबको काबिल कबूल हो। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे तो हमने वहाँ एक नक्शा भी दिया, एक लائहा अमल भी दिया, यानी वैसी बात नहीं कि एक पूरा नक्शा भी दिया कि कब ये मुमकिन हो सकता है। मसला यह है कि इस वक्त सियासी जमातों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है और फासले बढ़ गए हैं, सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है, दलील की जगह गाली ने ली है। और अब तो ये बात आप भी सुनते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो इससे ज़्यादा सख्त बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत अपनी हो, लेकिन हमें मिलकर इलेक्शन पर इत्तेफाक राय बनाना होगा। अगर हमने खुद नहीं बनाया तो फिर ये इलेक्शन किसी को भी नसीब नहीं होगा। सही। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे सिराजुल हक साहब ने, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ आपके सवाल के ऊपर कि आपकी जमात कराची में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट के बाद भी मेयर नहीं ला पाई है। जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है माजी में, पिछले इंतखाबात में। हालिया इंतखाबात में क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि इस बार आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर क्या कौमी असम्बली में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में तो सब कुछ आप हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना हासिल कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा? देखिए, गुज़श्ता इलेक्शन तो एक सिलेक्शन था और पहले से एक तयशुदा अरेंजमेंट था, और इसी वजह से जो बल्दियाती इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं थे वो भी कौमी असम्बली में पहुंच गए। तो मेरा इसलिए मुस्तकिल ये मौक़िफ़ है कि जो 3 बासर और पावरफुल इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये गैर जानिबदार रहे। इसलिए कि माजी में इन पार्टियों ने इन्हीं के कंधे को इस्तेमाल किया है और रातों रात ना रो करके अपने लिए रास्ते हमवार बनाते हैं। तो इस बार ये नहीं होगा, और इसलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी इसमें कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब में अभी हमने 297 कैंडिडेट्स का चुनाव किया है और कराची में भी लोगों ने एतमाद किया है, बलूचिस्तान में जहां इलेक्शन हुआ है लोगों ने एतमाद किया है। और मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे और ये इदारे गैर जानिबदार रहेंगे तो जमात इस्लामी एक बहुत अच्छी पोजीशन से कामयाब हो सकती है, इसलिए कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तमाम पार्टियाँ एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए, उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने आ गई। जमात इस्लामी है मुसीबत के वक़्त में आपके साथ खड़ी है, ज़लज़ले में, सैलाब में, करोना वायरस में। एक क्लीन जमात है, जमहूरी जमात है, करप्शन फ्री जमात है, खिदमत खल्क करने वाली जमात है, आम लोगों की जमात है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मेरे मुल्क के अवाम को? जमात इस्लामी आएगी। बहुत शुक्रिया अमीर इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।